اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مدعی تاریخ مقرر پر ایک دعوے کی غیر حاضر ہو جائے اور ڈیفینڈنٹ پارٹی حاضر رہے تو مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ خارج ہو جائے گا اور اسی کاز آف ایکشن کے اوپر وہ دوبارہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو صرف اور صرف ریسٹیٹیوشن آف سوٹ کے لیے یعنی درخواست پر آمدگی اس دعوے کی دائر کرنی ہوگی اور سفیشینٹ کاز یا گڈ کاز جو ہے معقول وجہ وہ بیان جو ہے غیر حاضری کی کیا وجہ بنی تھی وہ بیان کرنی چاہیے، تو جو دعویٰ ہے وہ ریسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، برآمد ہو سکتا ہے، بحال ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 1988 MLD پیج 1825 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز سے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 9 CPC 1908 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ جب کبھی بھی دعویٰ اس بنا پہ ڈیفالٹ ہونے پہ نان پروسیکیوشن پہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے تو اسی بنا پر دوبارہ مقدمہ جو ہے دوبارہ دعویٰ جو ہے وہ دائر نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف درخواست پر آمدگی جو ہے وہ دینی پڑے گی اور معقول وجہ جو ہے غیر حاضری کی وہ بتانی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 9 اپلائی ہمیشہ سے جو ہے اگر تاریخ سماعت پر عدم حاضری کی صورت میں دعوے کا اخراج ہوتا ہے تو اس پہ ہے، اور آرڈر 17 کا جو ہے مقدمے کی التوا کی تاریخ سماعت جو ہے وہ ایک ڈیفرنس کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ آرڈر 9 رول 9 جو ہے صرف ان دعویٰ جات میں چارہ جوئی کا حق مہیا کرتا ہے جو کہ جب ایک دعویٰ آرڈر 9 رول 8 جو ہے ڈسمسل ان ڈیفالٹ کی وجہ سے خارج کر دیا گیا ہوگا۔ اور اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 813 جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اسی حوالے سے یاد رکھے گا کہ ہمیشہ سے قانون کی یہی چاہ رہی ہے کہ حقائق کا تسویہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اور عدم پیروی کی بنا پر دعوے کا اخراج جو ہے وہ ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے اور رول نہیں ہے۔ اس کو ایک قاعدہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسیپشنل صورتحال ہے اور اس کو بحال ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 1895 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور آرڈر 9 رول 9 کے تحت درخواست جو ہے اس بنا پہ دی جاتی ہے مقدمے کو برآمد کروانے کے لیے، ریسٹیٹیوٹ کروانے کے لیے کہ عدم حاضری کی معقول وجوہات موجود ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اگر کوئی پرابلم ہو جائے، عذرات ہو جاتے ہیں تو پھر باقاعدہ طور پر بھی اس کے اوپر جو ہے آپ کی اپلیکیشن اس کے اوپر بھی کوئی ایشو فریم بھی ایشو جو ہے وضع کی جا سکتی ہے، اور تاکہ اس کے حوالے سے شہادت بھی طلب کر سکتی ہے عدالت کی، اپنی ڈسکریشن ہے۔ اس بات کو 1989 SCMR پیج 883 1990 MLD پیج 2135 جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ بنیاد یہی ہے کہ قانون ہمیشہ سے اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ کسی بھی سوٹ کا یا کسی بھی اپلیکیشن کا کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ حقائق کی بنا پہ ہونا چاہیے، بغیر حقیقت کے کبھی صورت بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو PLJ 1986 لاہور ہائی کورٹ پیج 246 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عدالت کے روبرو اہم مسئلہ معاملہ جو ہے انڈر آرڈر 9 رول 9 ضابطۂ دیوانی 1908 جو ہمیشہ سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ فریقین کے مابین انصاف کر سکے، اور کسی خصوصی رکاوٹ کی عدم موجودگی میں اسے یہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اس کورٹ کو کہ محض ٹیکنیکل گراؤنڈز پر مناسب دادرسی فراہم نہ کی جائے۔ البتہ جو ہے پلینٹیف ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ عدالت کو مطمئن کرے کہ اس کے پاس عدالت میں غیر حاضری کی سفیشینٹ جو ہے ریزن موجود ہے۔ اس بات کو 1995 CLC پیج 461 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسی بات کو یاد رکھیے گا کہ وہ وجوہات جو ہیں جن کی بنا پہ ریسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ اس چیز کو
واضح کرتی ہے کہ جب مقدمے کی تاریخ بحث کی سماعت کے لیے مقرر ہے تو پھر بھی جو ہے وہ مقدمہ جو ہے برآمد ہو سکتا ہے۔ اس بات کو 2012 CLC پیج 202 میں اور جب تاریخ سماعت مقدمہ کے لیے مقرر نہ کی گئی ہو اس وقت بھی، اور اس بات کو 2005 CLC پیج 1062 میں بھی کہا گیا، اور جب معقول وجہ برآمدگی جو ہے وہ دے دی جائے کہ ریسٹیٹیوٹ کرنا قرین انصاف ہے اور اصل ریزن یہ تھی جس کی وجہ سے غیر حاضر ہوئے ہیں، تو اس کو بحال کیا جائے گا۔ 2003 CLC پیج 1754 اس حوالے سے انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب کبھی عدالت میں مقدمہ بذریعہ وکیل پرسو کیا جا رہا ہے اور وکیل صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں تو پھر بھی جو ہے مقدمے کو ریسٹیٹیوٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے NLR 1999 سول ڈائجسٹ پیج 13 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے، اور جب وکیل کی ڈائری میں غلطی سے کوئی ڈیٹ غلط ڈل گئی ہے تو پھر بھی ایک معقول وجہ اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا۔ 2000 CLC پیج 680 اور 2015 MLD پیج 25 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اگر کسی بندے نے بیماری کا بہانہ ڈالا اور بیماری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، عدالت اس پہ مطمئن نہیں ہے، تو عدالت جو ہے برآمدگی کی درخواست کو انڈر آرڈر 9 رول 9 جو ہے وہ خارج بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2015 MLD پیج 24 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور بعض اوقات عدالت اگر مناسب سمجھے تو بشرط ادائیگی جو کوئی بھی ہرجانہ وغیرہ کی ادائیگی کروا کے بھی ریسٹیٹیوٹ کر دیتی ہے۔ عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے، اس بات کو PLD 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 301 جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اگر عدالت اس طرح کا آرڈر کرتی ہے تو پھر اس کو وہ واپس بھی لے سکتی ہے، عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے اس بات کی۔ اور PLJ 2018 لاہور ہائی کورٹ پیج 58 جو ہے یہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور اسی بات کے اوپر 1988 KLR 1988 CC پیج 673 ہے، اور 2015 YLR پیج 2620 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ NLR 1999 سول ڈائجسٹ پیج 13 کہتا ہے کہ اگر وکیل ہائی کورٹ میں تھا یا اس دن وکیل کی ڈائری میں غلطی سے چلی گئی تھی تو بھائی پھر بھی یہ معقول وجہ ہے اور اس معاملے کو کر لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قطعی صورت بھی جو ہے جب بھی دعویٰ بحال ہوئے گا نا تو فریقین واپس اسی پوزیشن پر واپس آ جائیں گے جہاں پر وہ دعوے کے خارج ہونے سے پہلے تھے۔ اس بات کو NLR 1981 سول ڈائجسٹ پیج 467 میں اور 1985 CLC پیج 1377 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا آرڈر 9 رول 9 کا، تو وہ یہ ہے کہ فریش سوٹ جو ہے وہ بار کر دیا گیا ہے کہ بھئی نیا دعویٰ نہیں دائر کرنا کہ اب وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، نان اپیرنس کیس خارج ہو گیا تو نیا دعویٰ دائر نہیں ہوگا، بلکہ آرڈر 9 رول 9 جو ہے وہ بار فریش سوٹ کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھئی اپلیکیشن دے دیں اور ریسٹیٹیوٹ کروا لیں، اسی کو بحال کروا لیں، کیونکہ دعوے کا خراج جو ہے انڈر آرڈر 9 رول 8 جو ہے یعنی جو بھی ڈیفالٹ کر گیا ہے وہ باقاعدہ طور پر دوبارہ دعویٰ جو ہے وہ نہ دائر کیا جائے بلکہ اسی کو ریسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ اور اس بات کو PLD 1987 سپریم کورٹ پیج 574 اور دیکھیں کاز آف ایکشن سیم ہے تو اس کاز آف ایکشن پہ قطعی صورت جو ہے وہ دعویٰ دائر نہیں ہوگا، اور اگر کاز آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے تو پھر بھئی دعویٰ دائر کرنے کی کوئی جو ہے وہ فریش سوٹ بار نہیں ہے۔ تو یعنی اس بات کو ایکسیپشن کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کہ آرڈر 9 رول 9 کی ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ اگر کاز آف ایکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس پہلے سوٹ سے جو کہ ڈسمس ہو گیا ہے ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن یا ڈسمس ان ڈیفالٹ کر گیا ہے، تو اس بات کو 1973 SCMR پیج 289 بھی ڈسکس کر دیتا ہے۔
اور اسی بات کے اوپر جو بیس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آل انڈیا رپورٹر 1926 لاہور پیج 562 ہے، اور اسی بات کو مزید 1996 CLC پیج 627، 1997 MLD پیج 175، اور PLD 1988 PLD 1998 کراچی ہائی کورٹ پیج 127 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ فریش سوٹ جو ہے وہ بار ہوگا، بلکہ ریسٹیٹیوشن جو ہوگی اپلیکیشن دیں گے اور وہ عدالت اس کو ریسٹیٹیوٹ کر دے گی۔ اس بات کو 2014 MLD پیج 457 اور 2006 YLR پیج 692، 1999 CMR پیج 2824 ہے، اور 2007 YLR پیج 2134 ہے، PLD 2000 سپریم کورٹ پیج 94 ہے، اور اسی حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2000 CLC پیج 118 ہے، اور اسی بات کو واضح کیا گیا تھا 2005 YLR پیج 2591 میں، اور جب بھی کبھی آپ ریسٹیٹیوشن کے لیے دعویٰ برآمد کرنے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو پھر یہ لازمی ہے کہ جو اپلیکیشن کا نوٹس جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو بھی دیا جائے، اور کونسل کے علاوہ جو ہے پارٹی ہے اس کو بھی جو ہے بعد دا پارٹیز اگر ڈسمسل آن فیلور آف بعد دا پارٹی دونوں پارٹیز حاضر نہیں تھی تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی حاضر تھی، مدعی پارٹی نہیں تھی، پلینٹیف وغیرہ حاضر تھا، تو پھر اس کو بھی نوٹس کر دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے 1972 SCMR پیج 236 جو ہے وہ اس بات کو ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اسی بات کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں مزید تو یاد رکھیے گا کہ PLD 1984 لاہور ہائی کورٹ پیج 411 ہے، اور سفیشینٹ کاز کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا سفیشینٹ کاز عدالت کو دینی ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ مطمئن ہوگی، اگر سفیشینٹ کاز نہیں ہے تو پھر قطعی صورت جو ہے وہ عدالت مطمئن نہیں ہوگی۔ اس بات کو 1985 CLC پیج 2538 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی بات کو 1982 CLC پیج 1991 میں، 1982 SCMR پیج 188 میں، اور اسی بات کے اوپر 1991 CLC پیج 237، 1995 SCMR پیج 539 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے سفیشینٹ کازز کون کون سی ہیں جس کی بنا پہ جو ہے جو ریسٹیٹیوشن آف سوٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مس آف اپریہینشن اباؤٹ ڈیٹ، اگر ڈیٹ کے حوالے سے کوئی خدشہ تھا تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس بات کو PLD 1957 لاہور ہائی کورٹ پیج 204 ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور sufficient cause for the personal non-appearance even it may have been possible to make arrangements، یعنی کوئی واقعی ارجنٹ میٹر ایسا بن گیا تھا کہ بندہ آ ہی نہیں سکا تھا تو وہ بھی ایک sufficient cause بن سکتی ہے، اور PLD 1957 لاہور ہائی کورٹ پیج 619 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر النس تھی، بیمار تھا بندہ، تو پھر بھی یہ سفیشینٹ کاز تھا، لیکن اس کے لیے اس کو چاہیے کہ کوئی کاپی شاپی لگا دے کہ وہ بندے کو بیمار تھا۔ 1982 CLC پیج 281 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اگر کونسل وہاں پہ موجود نہیں تھا، کونسل کہیں بزی تھا، تو سفیشینٹ کاز ہے 1987 SCMR پیج 770 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اگر موجودگی تو تھی کونسل کی لیکن کونسل بہت زیادہ بزی تھا دوسری عدالتوں کے اندر، تو پھر بھی یہ سفیشینٹ کاز موجود ہے، اور اس بات کو 1987 SCMR پیج 1365 اور 1998 CLC پیج 1383 بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ
ہاسپٹل میں ہے ایک بندہ یا کہیں دور چلا گیا ہے، آ نہیں سکتا ہے اور کنوینس اویلیبل نہیں تھی، کوئی ہڑتال ہو گئی تھی، لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو پھر یہ ایک سفیشینٹ کاز ہے۔ 1995 CLC پیج 1063 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے جان بوجھ کے اگر وہ معاملہ کر رہا ہے، عدالت کو سفیشینٹ کاز نہیں دے رہا ہے، تو پھر عدالت جو ہے اس کو خارج بھی کر سکتی ہے، اس کی ریسٹیٹیوشن کے معاملے کو۔ اس حوالے سے جو ہے 2000 YLR پیج 2939 ہے اور 1986 MLD پیج 865 ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جو سوٹ کا یہ جو فیصلہ ہے نا ان ڈیفالٹ والا، کبھی بھی ارلی آورس میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ آخر تک دیکھا جائے گا، پھر جا کے کہیں معاملہ کرنا چاہیے۔ ادروائز اگر آغاز میں ہی ہے تو اٹ مین دیئر از اے فالٹ، کوئی جوڈیشل فالٹ موجود ہے، اور عدالت کی کوئی بھی جو غلطی ہے وہ پارٹیز کو بھگتنی نہیں پڑے گی۔ اس حوالے سے 1999 YLR پیج 1653 بھی ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک لمیٹیشن کا تعلق ہے نا، 30 days کا ایکس پارٹی کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 30 days کا معاملہ ہے، اور آرٹیکل 164 جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے کہ یہ اس کو 30 دن کے اندر اندر وہ بندہ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر معاملہ اس طرح سے ہے کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر سفیشینٹ کاز کی بنا پہ اسی دعوے کو بحال کر دے۔ اس بات کو 2009 YLR پیج 770 بھی جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 9 آف CPC ڈز ناٹ کنفر رائٹ آف اپیل فار دا ڈسمزل آف اپلیکیشن انڈر دس رول، یعنی اس پہ اگر خارج ہو جاتی ہے تو اپیل لائی نہیں کرے گی۔ اس بات کو PLD 1971 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 1 اور اپیلیبل نہیں ہے، جو ہے ریسٹوریشن جو ہے may be made by another application، دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ البتہ ریویژن از کمپیٹنٹ ان اپروپریٹ کیسز، 1982 CLC پیج 2284 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی irregularity کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو پھر جناب ایسا معاملہ جو ہے عدالت خود سے بھی اس کو ریسٹور کر سکتی ہے۔ اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے آلٹرنیٹ ریمیڈی انڈر دا CPC اویلیبل، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنر ناٹ کمپیٹنٹ ایسے نہیں ہے۔ سیونگ آف دا انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ جو ہے 151 CPC 1908 ایک سول کوڈ کو امپاور بھی تو کر رہی ہے، اس کے مطابق جو ہے سول کوڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو بحال کر سکتی ہے۔ اور 2012 YLR پیج 2250 جو ہے اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنس بھی دے دیتی ہے۔ تو صاحب بات تھی آرڈر 9 رول 9 CPC 1908 کی کہ فریش سوٹ اگر ایک دفعہ آپ کا کیس بطور مدعی خارج ہو گیا عدم غیر حاضری پہ، تو پھر نیا سوٹ فائل نہیں ہوگا، بلکہ اسی کیس کو سفیشینٹ کاز دے کے آپ ریزنیبل کاز دے کے اسی کو بحال کروائیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے چند گزارشات تھیں جو میں اپنے دوستوں کے گزار کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔